अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस अशरीन जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, दिसंबर की 5 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 36 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा ऊतीतुम मिन शैइन, बस जो कुछ तुम्हें दिया गया है, फमताउल हयाती दुनिया, तो वो फायदा है दुनिया की जिंदगी का। वमा इंदल्लाही, और जो है अल्लाह के पास, खैरुन व अबखा, बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। जो कुछ तुम्हें दुनिया में दिया जाता है, यानी दुनिया में जो मालो मता दिया जाता है, दर हकीकत में वो तो फायदा है दुनिया की जिंदगी का, यानी मालो मता दुनिया की जिंदगी के बरतने का और इस्तेमाल करने का एक फ़ायदे की चीज़ है। जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है, लेकिन वो किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो ऐसे बुनियादी उसूल को बयान कर रहे हैं कि जिसको अगर इंसान समझ ले तो ये दुनिया की हकीकत उसको पता चल जाएगी। फिर उस दुनिया को उतनी ही अहमियत देगा जितनी कि वो मुस्तहिक है। आज होता क्या है, हमारा मसला ये है कि हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ के रखा है। हमारे जीने का सबसे पहला और आखिरी मकसद हमने सिर्फ दुनिया को समझ रखा है, जिसके वजह से दिन रात हमारी फिक्र और हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने में, दुनिया को बेहतर करने में, आज से बेहतर कल के लिए हम फिक्र कर रहे होते हैं। और इसी फिक्र, इसी गम और इसी हम में जो सो इंसानों की जिंदगियां खप जाती है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती और अचानक मौत का फरिश्ता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त में ये अफसोस करने लगता है और कहता है, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, कहेगा कि या अल्लाह मुझको दोबारा लौटा दे, मैं सदका खैरात करके आऊँगा। ए अल्लाह मुझे दोबारा लौटा दे, मैं वो अमल करके आऊँगा जो मैंने नहीं किया था। कभी कहेगा कि या अल्लाह मुझे दोबारा वापस भेज दे, ताकि मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, क्या कि मैं जो सो तेरे राह में जो सो वो सब अमल करके आऊँगा जो नहीं किया था, और जो जो किया था उससे बाज आऊँगा। और इस तरीके से इंसान जो सो जब मौत का वक्त आ जाएगा, मौत आ जाएगी, क़यामत को देख लेगा, जहन्नम में जाएगा, तो उस वक्त में इंसान आखिरत के जो सो जिंदगी के बारे में फिक्र के दोबारा लौटने के लिए, और ये कि जो अमाल मैंने छोड़ के आया वो करूँगा और जो नहीं किया था वो करके आऊँगा, इस तरीके से बहाने करते रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है दुनिया की और आखिरत की, अल्लाह ताला कंपेयर करके बता दे रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें दिया जाता है, चाहे वो करोड़ों हो, लाखों हो या हजारों हो, या जो कुछ भी हो, थोड़ा हो या कम हो या ज्यादा हो, वो सब कुछ बस दुनिया का फायदा है, दुनिया के इस्तेमाल की चीजें हैं। यानी दुनिया में ही रह जाने वाली है, दुनिया में खत्म हो जाने वाली है। लेकिन जो अल्लाह के पास है, यानी अल्लाह के पास जो अजर व सवाब है, अल्लाह के पास अल्लाह ने जो नेमतें जन्नतों में तैयार करके रखा है, वो ऐसी हैं कि जो कि हमेशा भी रहने वाली हैं, और वो बहुत बड़ी चीजें हैं, यानी बेहतर, बहुत बेहतर है। दुनिया के मुकाबले में उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। उतनी बेहतरीन और उतनी अच्छी चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तैयार करके रखा है। और जो इंसान नेकी करता है उसके लिए अजर, इतना ज्यादा अजर तैयार करके रखा है। तो ऐसी आखिरत की नेमतें जो कि लाफानी हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होंगी, जिसका दुनिया के मुकाबले में कोई उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उनकी फिक्र में हम लगे रहें, या फिर दुनिया कमाने के लिए। और फिर जैसे कि खुद अल्लाह ने कुरान में कह दिया था कि जो दुनिया चाहता है, अल्लाह से दुनिया की खेती चाहता है,
تو हम उसको उसमें से कुछ दे देते हैं। लेकिन जो इंसान आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसमें इजाफा कर देते हैं, और उसके लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। लेकिन जो इंसान की फिक्र और कोशिश और ख्वाहिश और उसकी दुआएं सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए हो, तो उसको वो सब कुछ भी नहीं मिलता जो वो मांगता है। अगर कभी कम से कम ऐसा होता तो फिर भी इंसान सोच सकता था। यानी दुनिया में इंसान की जो ख्वाहिशात होती है, जो चाहतें होती हैं, उम्मीदें होती हैं, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसको सब कुछ मिल गया। क्यों? कि अल्लाह ताला उतना ही देता है जितना अल्लाह ने उसके लिए मुक़द्दर करके रखा है। और अगर वो मांगता तो भी मिल जाता, नहीं मांगता तो भी मिल जाता। क्यों? कि दुनिया के बारे में अल्लाह ने पहले से, बल्कि इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर लिख दिया है, उसका रिज़्क लिख दिया है। तो अगर इंसान दुनिया मांगे तब भी मिलेगी, नहीं मांगे तब भी मिलेगी, और मिलेगी उतनी ही जितना अल्लाह ने पहले से मुक़द्दर करके रखा। लेकिन आखिरत, इसके बारे में कहीं पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले से तुम्हारे लिए हमने आखिरत के बारे में भी मुक़द्दर करके रखा है, और ये कि जो सो तुम मेहनत करो ना करो, कोशिश करो ना करो, तुमको तो वही मिलेगा जो अल्लाह ने मुक़द्दर करके रखा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आखिरत को कमाने की ज़रूरत है, और अल्लाह ने इस आखिरत के मैदान को खुला छोड़ दिया है कि जितना तुम कोशिश करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना जो सो तुम हासिल करना चाहोगे, तुम्हारे इख्तियार में है। कोशिशें करते जाओ, दर्जात को बुलंद करते जाओ, कोशिशें करते जाओ, अपने आखिरत को संवारते जाओ। तो ये है दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ने इसीलिए भेजा, दिया भी है कि इसमें हम अपनी आखिरत को संवार सके, आखिरत के लिए कुछ तोशा बना सके, आखिरत को हासिल कर सके। तो दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए दर हकीकत में आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत की कमाई के लिए थी, ना कि दुनिया कमाने के लिए। ज़रा गौर करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात लोगों को समझ में आ रही हो और ये बात हमारे ज़हनों में बैठ जाएगी। क्यों? कि सबसे पहले खुद मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ, और आप तमाम को भी और सारों को ये नसीहत करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को ही भूल गए हैं। हकीकत में ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमको भेजा था इस दुनिया में आखिरत को सँवारने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? इस दुनिया की रंगीनियों में, शैतान के वसवसों में, इंसान की ख्वाहिशात की वजह से इंसान और हम सब जो सो इस दुनिया के चरख-बरख में ही फँस के रह गए, और इस दुनिया को सँवारने के चक्कर में ही रह गए। यहाँ तक कि लोगों पर मौत वाक़ई हो जाती है। देख लें, हमसे पहले जितने गुज़र चुके हैं, कितने लोग थे, उन्होंने कभी क़यामत आखिरत के बारे में फ़िक्र भी नहीं की, सोचा भी नहीं, अभी तैयारी भी नहीं की। जैसे कि लोग दुनिया में जब जवानी होती है, उनको कहो तो कहते हैं कि भई अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आने दो, रिटायरमेंट होने दो, रिटायरमेंट के बाद हम मस्जिद के होके रह जाएँगे, रिटायरमेंट होने के बाद हम उम्रे के लिए जाएँगे, रिटायरमेंट के बाद हम हज करेंगे, और उसके बाद दीनदार बन जाएँगे। अरे अल्लाह के बंदो, रिटायरमेंट की कोई गारंटी है कि उस उम्र तक भी पहुँचोगे? एक बात। और जितने भी रिटायरमेंट को भी जो लोग पहुँच गए, उनकी हालत को भी हमने देखा है, यहाँ तक कि वो खबरों में पहुँच गए, उनको भी यही होता है। जब दुनिया से रिटायर तो हो गए नौकरी का चाकरी से, लेकिन अब उनको अपने बच्चों की, बच्चों के बच्चों की फ़िक्र होती है कि मुझको उनकी खुशियाँ देखना है, मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है। लेकिन कभी इंसान ने ये फ़िक्र नहीं किया कि मुझको मेरी आखिरत भी बनानी है। मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी तो दुनिया में गुज़र चुकी, अब मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर ली है, मेरी आखिरत को फ़िक्र करना है, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा-हमेशा रहना है। ये दुनिया चाहे जितनी लंबी मिले, इसको छोड़कर तो जाना है। तो हमने कभी उसके तरफ तवज्जो नहीं दिया, कभी उस पर मेहनत करने की कोशिश नहीं की। जबकि दुनिया की ज़िंदगी मिली ही इसीलिए थी कि शऊर आने के बाद से, यानी बचपन जाने के बाद जब से बुलूगत हो, मरने तक हमारी ये जो ज़िंदगी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी इस मकसद के लिए थी कि हम अपनी आखिरत को सँवार लें, आखिरत को बना लें, जन्नत में अपने दर्जात को बुलंद करवा लें, और अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल कर लें, ये चीज़ों के लिए थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें दुनिया में दिया गया है, वो तो दुनिया का फ़ायदा है, वक़्ती तौर पर जो दुनिया में तुम इस्तेमाल करने के लिए। जो अल्लाह के पास बाक़ी है, वो बेहतर भी है और हमेशा बाक़ी रहने वाला है। वो उन्हीं लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। और तवक्कुल के बारे में जैसे हमने पहले भी बात किया था, असबाब को इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आखिर में जो अंजाम होगा वो अल्लाह पर छोड़ दिया जाए।
اور اللہ سے امیدیں لگائیں لیکن اسباب کو اختیار کریں، یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد میں جو سو اچھا یہاں پر صرف اتنی بات نہیں ہے، جو ایمان لے آئے اور بھروسہ کرے اللہ پر ان کے لیے جنتیں ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں، نہیں، آگے اللہ تعالیٰ اور کچھ شرطیں بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی غور کیجیے گا۔ والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو کہ بچتے ہیں کبائر الاسمی، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور فحش اور بے ہدہ اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا ما غضبوا، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا؟ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آگے اور شرطیں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا، وہ لوگ جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحشی سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر کے رکھا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہ کہتے ہی بڑے گناہوں کو، اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی شرک یعنی اللہ کے برابر اللہ کی مخلوق کو لا کے کھڑا کرنا، اس کو یہ سمجھنا کہ جو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پتھر کی مورتی ہو، چاہے کوئی علم ہو، کوئی جھنڈا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بزرگ کی خبر ہو، کوئی بھی چیز کو، جو سب اللہ کی مخلوقات ہے، ان کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا تو یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کسی اور بزرگ کسی ولی کے بارے میں سمجھنا کہ وہ بھی ہم کو اولاد دیتے ہیں، ہماری مصیبت دور کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اسی طریقے سے رکوع، سجدہ، نماز اور یہ نظر اور نیاز، یہ عبادت کی شکلیں ہیں۔ تو اس طریقے کی عبادت کی شکلیں، یہ یا اور جو بھی عبادت کی شکل ہو سکتی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یعنی نظر و نیاز اللہ ہی کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہمارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بزرگان دین، اولیاء اللہ کے نام کے نظر و نیازیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ ہے، یہ بھی شکل جو سے عبادت کی شکلیں ہیں۔ تو اس طریقے کا جو بھی عمل انسان کرتا ہے جو شرک میں داخل ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ اگر انسان توبہ کرے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک ہے، اس کے بعد بہت ساری لسٹ ہے، جو کہ خاص طور پہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا۔ تو اس میں کہا کہ سب سے پہلے جو سو شرک ہے، پھر اس کے بعد غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو ماں باپ کے نافرمانی، ان کے ساتھ جو سو ظلم و زیادتی کرنا ہے، اسی طریقے سے جو سو جادوگری کرنا اور کرانا، اور اسی طریقے سے جو سو اولاد کا ناحق قتل کرنا، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، اور اگر بالفرض ان سے وہ گناہ ہو بھی گئے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ کہ جو سو اگر اس میں حقوق العباد ہو، یعنی انسانوں کا کوئی نقصان کیا ہو، تو ان کا وہ نقصان بھرپائی کرنا، یا ان سے معافی طلب کر لینا، یا ان کا جو نقصان کیا ہے وہ اس کو ادا کر دینا۔ تو بہرحال جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش اور بے ہدہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جو کہ معروف ہے، اس پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر وہ فحش کام، ہر وہ برائی کا کام جو ہے اس سے بچتے ہیں۔ اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، یعنی جب غصہ آ جاتا ہے، ان کو جھگڑا ہو جاتا ہے کسی معاملے میں کسی سے، تو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، بلکہ ان کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کیا نماز کو، وامرہم شورا بینہم، اور ان کا کام جو ہے آپس میں باہم مشورہ ہوتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا کہ وہ اللہ کے لیے قبول کرتے ہیں، اور وہ جو سو اپنے رب کے لیے قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس میں جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
تو इस आयत में जो सिफतें बयान की जा रही है कि जब उनको अल्लाह की तरफ से कोई पुकारा जाता है, कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, तो उसको कबूल कर लेते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात के इत्मुती और फर्मा बरदार होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ने कहा कि रमज़ान में रोज़े रखो, रोज़े रखते हैं। सदका करो, ज़कात अता करो, ज़कात अदा कर। तो इस तरीके से जो अल्लाह के अहकामात होते हैं उसको कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं और नमाजों को कायम करते हैं। हालांकि इससे पहले जो कहा कि अल्लाह के अहकामात को कबूल करते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता था, लेकिन खास तौर पे नमाज का जिक्र किया। इससे पता चलता है कि नमाज की कितनी अहमियत है। तो यह है कि अल्लाह के फरमानों को कबूल करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, और जब वो कोई अमल करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपस के मशवरे से करते हैं। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, बल्कि मशवरा करके करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया उसमें खर्च करते हैं। अभी आपस में मशवरा करना किसके लिए है? खास तौर पे जो लोग हुक्मरान हैं, जो जिम्मेदार है, जो किसी इदारे के कहीं के भी कोई जिम्मेदारी जिनको दी गई है, तो उन लोगों के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि अपना फैसला कर लें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो दिल में आया जो सो फैसले कर लें, उनको चाहिए कि वो लोगों से मशवरा करें। अब लेकिन मशवरा करने में ये नहीं है कि हर अरे गैरे जिससे चाहे उससे मशवरा कर लें, लेकिन मशवरा उसी से किया जाएगा जो मशवरा देने के लायक होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है और किसी का इलाज करवाना है, तो ज़ाहिर बात है उसके इलाज के लिए मशवरा किससे किया जाएगा? जो कि इलाज करने का या इलाज मुआवजे के बारे में इल्म रखता हो, यानी डॉक्टर जो होता है या मेडिकल फील्ड के जो होते हैं उनसे मशवरा किया जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई घर बनाना हो, तो उसके बारे में कोई डॉक्टर से मशवरा नहीं किया जाएगा, वो मशवरा किसी इंजीनियर से किया जाएगा, या ऐसे समझदार या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर किस्म के जो लोग होते हैं, जो घर बनाना वगैरह में जो माहिर होते हैं, उनसे मशवरा किया जाएगा। तो जो जिस फील्ड का होगा, उस फील्ड के लोगों से मशवरा किया जाएगा। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में भी हुक्म दिया कि जो सो फस्अलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले ज़िक्र से, यानी जिसके पास इल्म है उनसे मशवरा कर लो, उनसे पूछ लो अगर तुमको इल्म नहीं है। तो किसी मामले में अगर जिस मामले में जो मालूमात करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड के जो माहिर होते हैं उनसे मशवरा करो। तो ख़ास तौर पे जो हुक्मरान होते हैं, उन लोग जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो उस अपने-अपने फील्ड के जो स्पेशलाइज़्ड लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मशवरा करें कोई फैसला करने से पहले। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही कुछ हुक्म दिया था। यहाँ तक कि जंग के वक्त में भी आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप जब कोई इरादा करें किसी काम का, तो आपस में मशवरा कर लें, और जब मशवरा करने के बाद अगर आप कोई एक चीज़ पर अटल हो जाते हैं, कोई एक तरफ आप रुजू कर लेते हैं या एक चीज़ को इख्तियार करते हैं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करें। देखें, जंग की हालत में, जंग के लिए जब इंसान हिजरत यानी जिहाद के लिए निकल रहा है, अल्लाह के रास्ते में क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकल रहा है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहे हैं कि सहाबा इकराम में जो समझदार है, जो इस फील्ड के माहिर है, उन लोगों से मशवरा कर लीजिए। उसके बाद आप मशवरा करेंगे तो ज़ाहिर बात है 1 से 2 या 3 मुख्तलिफ राय आएँगी, तो 2-3 राय जो आएँगी उसमें से जो आप मुनासिब समझे उसको चुन लीजिए, और जब उसको चुन लेके आप फैसला कर लेंगे, तो उस पर अल्लाह पर भरोसा कीजिए। यानी उस काम को करने लगें और अल्लाह पर भरोसा करें। तो ये जो है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके लिए भी है, और जो इनफिरादी तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई मर्द जो सो घर का बड़ा है, अब वो घर के कामों के बारे में कोई फैसले करना चाह रहा है, कोई चीज़ के बारे में, कोई खरीदना चाहता है, कोई जो सो और बच्चों का रिश्ता करना चाहता है, कोई ऐसा बहुत सारे मामले होते हैं। जिसी भी मामले में अगर इंसान कोई फैसला करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर और ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे उसकी अपनी बीवी से मशवरा कर लें, या उसके बच्चों से मशवरा करें, जो समझदार हैं, जो जिस फील्ड का माहिर है, उनसे मशवरा कर लें। उसके बाद वो फैसला करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि खुद इंसान अपने ऊपर बहुत फ़ख्र करे कि मैं तो बहुत सही हूँ, मैं जो फैसले करता हूँ वो कभी गलत नहीं होते, और फैसले करके अपनी मर्ज़ी से फैसला कर ले। इससे बेहतर है कि लोगों से मशवरा करें, और मशवरा करने के बाद जो इरादा कर ले फिर उस पर कायम रहे,
اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے صدقہ خیرات کرے۔ تو یہ جو اعمال کریں گے ان کے لیے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو تم کو دنیا میں دیا جاتا ہے وہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، حقیر فائدہ ہے، وقتی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس اجر تیار ہے وہ ہمیشہ رہنے والا بھی ہے اور بہت بہتر بھی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہوں سے جو سو بچتے ہیں، اور یہ کہ فحش کاموں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ کہ جب جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور آپس میں اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ کہ جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اہم کاموں میں خاص طور پہ آپ جو سو لوگوں سے مشورہ کر لیں، صحابہ سے مشورہ کر لیں، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز ہم کو ملتی ہے، یہاں تک کہ خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو خاص طور پہ یہودی نے جو سو آپ جب نماز پڑھا رہے تھے پیچھے سے خنجر سے آپ کو زخمی کر دیا، اور ایسا زخم دیا جس کی وجہ سے آپ کے بچنا امید کم ہو گئی تھی، تو اس وقت میں چونکہ وہ وقت کے خلیفہ تھے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بعد اب کون خلیفہ بنے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، 5 یا 7 صحابہ کو جو سو منتخب کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ نام لیا ان لوگوں کے، یہ 5 یا 7 جن کو آپ نے مقرر کیا، کہا کہ یہ لوگ مشورہ کریں آپس میں اور اپنے اندر سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی حکم کے مطابق پھر انہوں نے جو سو آپس میں مشورہ کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی ملتا ہے، اور تمام بڑے بڑے صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی اہم کام ہوتا تو وہ باہم آپس میں جو سو مشورہ کرتے اور کام کرتے، تو ہمارے لیے بھی اسی میں خیر ہے۔ الذین وہ لوگ جو کہ اذا اصابہم البغی جب انہیں پہنچتی ہے کوئی ظلم و زیادتی، ہم ینتصرون جو وہ اس وقت میں بدلا لیتے ہیں، یعنی ابھی جو آیت میں جو بات چل رہی تھی اور کنٹینیو ہو رہی ہے وہ کہ جب ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلا لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اگر کسی انسان کے اوپر کوئی دوسرا انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور ایک صفت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ اور بدلہ برائی کا، سیئۃ مثلھا اسی کے مثل، اسی کے برابر برائی ہے۔ فمن عافا پس جو کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک وہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ظالموں سے۔ تو اب اس سے پہلی آیت میں جو اللہ نے کہا نا کہ جب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور لیکن شرط کیا ہے، اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنی کہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے چانٹا مار دیا، ایک چانٹا مارا، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ بھی سامنے والے انسان کو ایک چانٹا مار سکتے ہیں۔ اب ایک کے بدلے میں آپ 2 مارنا چاہیں گے تو ایک تو بدلہ ہو گیا، دوسرا جو سو ظلم ہو گیا۔ اسی طریقے سے سامنے والے نے تو ہلکے طور پر مارا تھا، آپ زور سے ماریں گے تو یہ زور سے جب مارا تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو بہرحال بدلے کی اجازت تو ہے، لیکن شرط کیا ہے، اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنا آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ چونکہ اس میں جو سو حد سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پہلے کہہ دیا کہ برائی کی مثل، برائی کی سزا برائی اسی کے جیسی برائی ہے، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی نے ایک چانٹا مارا تو اس کے برابر آپ اس کو ایک چانٹا مار دیں، حساب کتاب برابر ہو گیا، اتنی تو آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر ایک کے بدلے میں آپ نے 2 مار دیا، یا ایک اس نے آہستہ سے مارا تھا آپ نے زور سے مارا، تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اور چونکہ بدلہ لینے میں ہمیشہ یہ خطرہ باقی رہتا ہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو معاف کر دے
تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. یعنی اگرچہ کہ آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. اور اگر تم معاف کر دو یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے. اگر آپ کو کسی نے ایک چانٹا مارا, اب آپ اس کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو ایک چانٹا مار سکتے ہیں, لیکن اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادتی ہو جائے اور میں اللہ کے پاس پکڑ میں آ جاؤں, یا یہ کہ ٹھیک ہے اگر میں معاف کر دوں گا تو اس کا بدلہ میرے پاس اللہ کے پاس مجھ کو ملے گا. تو اللہ کی رضا کے خاطر اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اجازت تو ہے بدلہ لینے کی, لیکن اگر معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے بدلہ لینے میں ظلم کیا تو تم ظالم ٹھہرائے, یا نہیں تو آپ نے کسی پر ظلم کیا تب بھی آپ ظالم ہیں. تو بہرحال ہر صورت میں انسان کو ظلم کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اختیار طاقت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہیں لیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ, اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمی ہی, اس پر ظلم ہو جانے کے بعد, فَأُولَئِكَ, پس یہی لوگ ہیں, مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, ان پر کوئی راہ نہیں یعنی ان پر کوئی الزام نہیں. انما سبیل, اس کے سوا نہیں کہ الزام یعنی راستہ یعنی سبیل, علی الذین, ان لوگوں پر جو کہ یظلمون الناس, ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, وہ یبغون فی الارض, اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں, بغیر الحق, ناحق طور پر. اولئک, یہی لوگ ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو کوئی بدلہ لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے, ان کے لیے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں, پکڑ اور الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, اور زمین میں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں بغیر حق کے, ناحق طور پر. اور یہ کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر کسی نے ایک چانٹا مارا, اس کے بدلے میں اگر برابر کا آپ ایک چانٹا مارتے ہیں تو اس کی تو آپ کو اجازت ہے. اور اگر کوئی اس طریقے سے اس اجازت کا اختیار کرتے ہوئے بدلہ لے لیتا ہے تو ایسے انسان پر کوئی ظلم و زیادتی, اس پر کوئی الزام نہیں اور اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے, نہ اس کو کوئی لان تان کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی اس نے تم کو مارا تھا, تم جا کے اس کو کیوں مارے, اس کی کوئی یہ نہیں کرے گا. جیسے کہ شریعت جن ملکوں میں قائم ہے, جیسے کہ خاص طور پہ سعودی عرب کا مثال لے لیں آپ, یہاں پر خاص طور پہ جو قصاص کا جو قانون ہے جو کہ شریعت کے مطابق ہے, وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی ایک آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں جس نے آپ کی آنکھ پھوڑی اس کا آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اگر کسی نے آپ کی ایک ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر کسی نے آپ کے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ عام طور پہ انسان اپنے طور پہ نہیں کریں گے. جو وقت کا قاضی ہے وہ, اور جو پولیس ہے, جو محکمہ, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کا پر قانون کے حساب سے جو اس کے اوپر کیس چلے گا, عدالت میں کیس جائے گا, اس کے بعد اگر ثابت ہو گیا جرم تو اگر جس نے قتل کیا اس قاتل کو قتل کر دیا جاتا. اس کو کہا جاتا قصاص اور اس کو کہا جاتا بدلہ. تو جو بدلہ لے اب اس انسان کو ملامت نہیں کی جائے گی. اور جیسے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے اگرچہ کہ وہ رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو, اور قاتل کو کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے, اس کو خون کے بدلے میں خون کا بدلہ لیا جائے اور اس کو قتل کیا جائے, تو اس کو جب قتل کیا جاتا تو کسی کو بھی ابھی اختیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کو لعن طعن کرے یا ان کو کہے کہ جو تم نے یہ کیوں کیا, تم نے اس کو معاف کیوں نہیں کر دیا. ایسا نہیں, کیونکہ اس کو اجازت ہے, اس کو اختیار ہے. ہاں, اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ہے, یا نہیں تو جیسے کہ اسلام میں شریعت میں جو سو اور ایک اجازت ہے وہ یہ ہے کہ دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں. یعنی کچھ مال و دولت لے کر انسان ڈیمانڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے تم نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا, اس کے بدلے میں اب تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تم کو قتل کیا جائے گا, نہیں سوائے یہ کہ اگر تم اتنا مال دے دو گے تو تم کو معاف کر دیا جائے گا. یہ بالکل اجازت ہے اس کی, جس کو اسلام میں دیت کہا جاتا, تو وہ دیت لے کر بھی کوئی معاف کر سکتا ہے, یا تو پھر اللہ کے رضا کے خاطر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے تو بہت بہتر ہے. معاف نہیں کرتا, بدلہ لیتا ہے تو بدلے
کی اجازت ہے، تو اس کو کوئی لعن طعن نہیں کیا کرے گا۔ ہاں اس کے اوپر الزام ہے جو کہ زیادتی کرے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے جو سو جسے خود بدلہ لینے کے لیے جائے اور ایک چانٹا اگر کسی نے مارا، آپ جا کر اس کو 2 چانٹا مار دیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس پر جو انسان ایسا کرے گا اس پر لعن طعن بھی ہوگی اور اس کو اللہ کے پاس اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی ظلم و زیادتی، اور جو ظلم و زیادتی کی جو دوسرے شکلیں ہوتی ہیں، اگر وہ کرے تو اس میں بھی اس کو پکڑ کی جائے گی۔ اور یہ کہ اگر کوئی یہ کہا، اس کے بعد کہا کہ در حقیقت میں جو کہ فساد کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر، یعنی جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور فحش کامی کو پھیلاتے ہیں یا لوگوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور جو فساد کے کام کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، وہی در حقیقت میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو بہرحال ایک معاشرے کو صحیح طریقے سے رکھنے کے لیے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین کو نازل کیا ہے، اور یہی کچھ احکامات ہیں جس کی روشنی میں جہاں پر شریعت کے قانون ہوتے ہیں، وہاں پر جو وقت کے قاضی ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا ہے جس کی پاسداری کرنا جو شریعت کا قانون جہاں پر جن ملکوں میں ہے وہاں پر لازم اور ضروری ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور اس نے بخش دیا، معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے ہمت کے کام ہے۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت دیا کہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ تو بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اس کے بدلے میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا اور صبر کر لیا اور اس کو معاف کر دیا، تو یقیناً یہ بہت ہمت کا کام ہے اور یہ بہت بڑی کام ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، جیسے کہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کے جو سامنے ہے اس کو پچھاڑ دے، یعنی جو اکھاڑا ہوتا ہے جہاں پر کشتی وغیرہ لڑی جاتی ہے، تو کشتی لڑنے وقت میں جب 2 پہلوان ہوتے ہیں تو وہ پہلوان جو ہمت والا یا وہ پہلوان جو بہت بڑا طاقت والا نہیں ہے جو اپنے مقابل والے کو زمین پر پچھاڑ دے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقت میں وہ ہمت والا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، یعنی جب وہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے تو بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے، بدلہ لینے کی طاقت رہنے کے باوجود بھی معاف کر دے، تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور جب یہ اتنی ہمت اور اتنی مشکل کی بات ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اجر بھی اتنا ہی بہتر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر انسان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور اس کا بدلہ لینے پر وہ قادر ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سیرت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے آپ کی ذات کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں دیا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ مثال کے طور پر مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو خود آپ کے چچا جو تھے ابو جہل اور ابو لہب، اور اسی طریقے سے آپ کی چچی جو تھی وہ بھی، اور ہندہ جو تھی انہوں نے بھی، اور کتنے ہی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا، بہت زیادہ ایذائیں دیا، یہاں تک کہ آپ کے جان کے دشمن بن گئے وہ مشرکین جو کہ تقریباً 10 لوگ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی سازش کیا تھا۔ یہ سب کو تمام جب فتح مکہ ہوا اس وقت میں وہ سب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو قتل کروا سکتے تھے، سب کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے مدینے میں ایک عورت، یہودن عورت جو تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ میں رکھ بھی لیا تھا، جس کا اثر آپ کی زندگی میں آخری زندگی تک رہا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو ایسے کتنے ہی مثالیں ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر جو لوگوں نے ظلم و زیادتی کیا ان سے کبھی جو سو کوئی انتقام نہیں لیا، ان کو سزا نہیں دیا۔ ہاں جو لوگ نبی سے اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو مشرکین اور کفار نے جو سو ظلم و زیادتی کیا، پھر ان سے جنگیں لڑی گئی، ان کو سزائیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پر جس نے آپ کو تکلیفیں دیا ان کو سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو یہ چیز ہم کو سکھلاتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی کرے تو بہتر اور اچھی چیز یہی ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر بالفرض ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں تو دل چھوٹا بھی نہ کر لیں، اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بدلے میں صرف اتنا ہی بدلہ لیں جتنا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اگر آپ نے زیادتی کی تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو جو سو اسلام کے قوانین ہے جس کے اوپر انسان جب چلے گا تو پھر انسان اس معاشرے کے اندر خیر و برکت ہوگی، اس معاشرے میں امن و امان ہوگا، وہاں پر پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔